والمرسلين کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. آج 8 پر رمضان شریف ہے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. سب کچھ لٹا کے دین کو بچایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. سب کچھ لٹا کے دین کو بچایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. شرنیز پر تھا زباں پر تھی آیتیں. شرنیز پر تھا اور زباں پر تھی آیتیں. شرنیز پر تھا اور زباں پر تھی آیتیں. شرنیز پر تھا اور زباں پر تھی آیتیں. قرآن کچھ اس طرح سے سنایا حسین نے. قرآن کچھ اس طرح سنایا حسین نے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے. رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے. خود کو ایک
نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اتوار کو عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام شریف، اور اس میں ایک عظیم قربانی کی یاد کو دہرایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، جو قربانی دین بچانے کے لیے حضرت امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرمایا کرتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھنا، 9ویں اور 10ویں محرم شریف کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 محرم الشریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور حضور قبلہ عالم الحاج پیر طریقت رہبر شریعت نباز قوم حضرت قبلہ حاجی ابو طاہر سعادت قادری رضوی رحمہ اللہ تعالی، آپ بھی اس کی تاکید فرماتے اور آپ کے صاحبزادگان آپ بھی انشاءاللہ تاکید فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ نشاور کر دیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا علم نہیں رکھتے، تمہیں عقل نہیں۔ 8 محرم الحرام شریف کا وہ دن ہے، اور محرم الحرام شریف میں حضرت سید شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کے بیٹے ہیں، آپ نے اپنی جان کی قربانی لگا کر ساری کائنات دنگ تھی کہ 22,000 کا لشکر جرار آپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن امام حسین نے 22,000 کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دیا، اور حق ہی آپ کا اصل اصول ہے۔ یزید کی بیعت نہیں کی، بلکہ وقت کے حکمران کے سامنے اور جابر اور ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانا، یہ امام حسین کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین جب پیدا ہوتے ہیں تو حضور نے اپنے لب کی گٹی عطا فرمائی، لواب دہن کی، اور خود حضور نبی پاک نے آپ کا نام رکھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء اپنے نواسوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی حضور کے یہ شہزادے ہیں، حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی روحانی اماں جان، آپ کہتی ہیں حضور اپنی کشانہ پر تشریف فرما تھے کہ حضرت امام حسن تشریف لے کے آئے، تو حضور نے ان کو اپنے دائیں سائڈ پہ آپ نے بٹھا دیا، دوسرا آیا تو دوسری سائڈ پہ بٹھا دیا، اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آئی تو حضور نے آپ کو بھی بٹھا دیا، اور حضرت مولا علی کائنات شیر خدا تشریف لا کے آئے تو حضور نے آپ کو بھی بٹھا دیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو حضور کی کملی تھی، سبحان اللہ، ہے جی، اوپر اوڑھ کے حضور نے فرمایا، حضور نے عرض کیا اے مالکہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو اس سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ،
یہ وہ 5 تن کا وہ گھرانہ تھا جن سے حضور محبت کیا کرتے تھے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا، حضور نے جس کو اپنی اہل بیت کہا ہے، الحمدللہ اہل سنت والے اس کو حضور کی اہل بیت مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. برملا ہم کہتے ہیں کہ حضور نے جس کو بھی کہا. لیکن ایک بات ہے، اگر حضور نے سادات کی محبت کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق کو بھی محبت کا اعلان کیا ہے. ہم 4 یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، ہم 4 نبی پاک کے اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں. ادھر 4 ملے در والے تو پھر 5 بنتے ہیں، گھر والے 4 ملے تو پھر 5 تن بنتا ہے. قصیدے بڑے اعلیٰ اپنا حضرت پیر سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہوتے سو، بڑا پیارا شعر پڑھ دیتے سو. آپ فرماتے تھے کہ یہاں 5 تن ہیں، یہاں 5 تن ہیں جن کو 5 تن کہا جاتا ہے، اور یہاں 5 تین ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کو آپ 3، کیونکہ مولا علی بھی شمار تھے نا اہل بیت میں، تو آپ بڑا پیارا شعر پڑھ دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں سن جنوں 5 تن نال پیار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں. میرا مل کے بولو سارے، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، اودے کلمے دا اعتبار نہیں. حضرت پیر سید شبیر شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے سن اس طرح پڑھ لیا کرو، جنوں 5 تن نال پیار نہیں. ہاں جی، اسی تینوں نال بھی پیار کرنے والے نا. آپ اس طرح پڑھ دو سر، وہ اس طرح بھی پڑھ لیا کرو، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، جو 5 تن نال وہ پیار نہیں، وہ کلمے دا اعتبار نہیں، وہ کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں. اسی سارے دے منن والے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو امام حسین سے حضور محبت فرمایا کرتے تھے. میں نے کیونکہ ٹائم مختصر ہے، میں نے مختصر سے وقت میں آپ کو سبق سنانا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف رکھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے پاس تھے. ایک زانوں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے زانوں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے. حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، رب کہتا ہے اس میں سے ایک کو میں لے جاؤں گا اور ایک آپ رکھ لیجیے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور حضور کو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کی جیسی مرضی ہے. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا اور اب لے گیا. حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر جو تھی یہ حضرت جبریل امین دے چکے تھے. عرض کیا، یا نبی اللہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. اور جب یہ بات سنی تو حضور بڑا روئے، آنسو گر پڑے اور فرمایا قتل کرنے والے تو دور سے نہیں ہوں گے بلکہ اپنے ہی ہوں گے. بلکہ اس کربلا کی مٹی لا کر رکھ دی گئی اور اس کو شیشی میں ڈال دیا گیا اور اس کو حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیا. فرمایا جب میرا حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی. وہ مٹی کربلا سے آئی تھی. یزید 61 ہجری کو تخت نشین ہوتا ہے. یزید 61 ہجری کو تخت نشین ہوتا ہے اور ہوتے ہی اس نے احکامات کو جاری کر دیا.
اس نے کہا ٹھیک ہے، امام حسین کو بلایا جائے اور میری بیعت کرے۔ جو گورنر مدینہ تھا اس نے امام حسین کو رات کے پہر میں بلایا اور کہا یہ یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ آپ نے خط پڑھا اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو صبح بتاؤں گا۔ خط کا مطلب یہ تھا کہ اے ولید بن عتبہ، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر امام حسین میری بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس خط کے ساتھ اس کا سر اتار کر بھیج دیا جائے۔ آپ حضرت امام حسین باہر نکلے اور کہا ٹھیک ہے، ہم صبح آپ کو بتائیں گے۔ پیچھے سے حکم بن مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ولید اگر یہ آج چلے گئے نا پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر آج چلے گئے تو یہ کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، لہذا ان کو ابھی پکڑ لیں۔ اب حضرت امام حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال لیا، کہا تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہماری بیعت کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ سن، ہم بیعت نہیں کریں گے، تجھے پتا نہیں ہم نبوت کی جولی میں کھیلنے والے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے گھر جبریل آتا تھا، میں وہ ہوں جن کے گھر اللہ کا قرآن اترتا تھا، اور تو کہتا ہے بیعت؟ ولید بن عتبہ نے عرض کیا حضور آپ جائیے، حضور آپ جائیے، تشریف لے جائیے، کیونکہ یہ محب اہل بیعت میں سے تھا۔ حضرت امام حسین چلے گئے، اکٹھا کیا سب کو، سب انتظار میں تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا مدینے کا حرم ہم پہ تنگ ہو چکا ہے، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ ادھر لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، حج کے سفر باندھ رہے تھے، ادھر امام حسین بھی اپنا سفر باندھ رہے تھے، قجارے کسے جا چکے تھے۔ صحابہ نے آپ کو روکا، کہا امام حسین نہ جائیے، اگر جانا ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے نہ جائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے اپنے نانے کی دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے۔ اگر میں یہاں رہا تو پھر مدینے کا حرم لالہزار ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لہذا مجھے جانے دیا جائے۔ آپ نے قجارے کسے اور چل پڑے، مکہ شریف کی طرف آپ نے سفر باندھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ انور پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اے نانا جان میں آپ کی گود میں پلا ہوں، اے نانا جان میں نے ان مدینے کی گلیوں میں پل کے بڑا ہوا ہوں، لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں آپ کا روزہ دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ آج آپ کا دوترا حضور آپ سے جدا ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے میری یہ آخری حاضری ہو آپ کی بارگاہ میں۔ اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ سلام حج کہتے ہیں کہ جب 8 دن کے بعد بندہ مدینہ چھوڑتا ہے نا تو اس کے آنسو نہیں تھمتے، وہ اس جدائی کے اندر تڑپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں بتاؤ جس نے نانے کا در چھوڑا ہوگا، جو ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں کھیلا، ساری زندگی حضور کی گود میں کھیلا، حضور کی زبان ادھر کو چوستا رہا، جس کی گڈی بھی حضور کا لب بنی، بتائے نا پھر حسین کو مدینہ چھوڑنا کیسا لگا ہوگا۔ عرض کیا نانا جان آخری سلام ہے۔ اب سلام عرض کر کے آپ مکہ شریف کی طرف سفر باندھا۔ کہتے ہیں جب مکے پہنچے تو دلہن کی طرح کعبہ سجا ہوا تھا، کیونکہ حج قریب تھا اور کعبے کو سجایا جا رہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، کعبے کو سجایا جا رہا تھا اور کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب آپ نے حرم کعبہ میں قدم رکھا، حضرت امام حسین نے جب حرم کعبہ میں قدم رکھا تو صحابہ جو طواف کر رہے تھے، حضور کے صحاب اور حضور کے گھر والے بھی اور گھر والے بھی، کہتے ہیں سب نے چھوڑ کے امام حسین کو چومنا شروع کر دیا۔ امام حسین کے ہاتھوں کو غصہ دیتے ہیں، کہا شہزادے کیسا آنا ہوا، کیسا آنا ہوا؟ کہا بس آج جاتے جاتے یہاں سے بھی چل پڑے، آج میرا سفر کوفے کی طرف ہے، کوفے سے خط آ رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں سب نے بیعت کر لی ہے، لیکن امام حسن نے
آپ نے شہادت کے وقت یہ لفظ کہے تھے امام حسن نے، آپ نے فرمایا اے حسین کوفے والوں کا خیال رکھنا، کوفے والوں کا خیال رکھنا، یہ بڑے دھوکے باز ہیں، یہ بڑے بے وفا ہیں۔ اب کعبہ سجا ہوا تھا اور آپ تیاری مانگ رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی، آئی لوگ کہتے ہیں صحابہ کو پیار نہیں تھا امام حسین سے، میں نے کہا غلط کہتے ہو، تمہارا نظریہ غلط، تمہارا ذہن گندا ہے۔ وہ رو کے کھڑے ہو گئے، کہا حضور کہاں جاتے ہیں آپ؟ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، آج حسین اکیلا ہی جائے گا، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ صحابہ کے بچے ساتھ تھے، مدینے سے جب حضرت امام حسین نکلے تو صحابہ کے بچے ساتھ تھے اور ان کا خاندان ساتھ تھا۔ 72 تن کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 18 حضور کی اہل بیت میں سے تھے اور باقی سارے کے سارے اصحاب کے بیٹے تھے، عقیدت مند تھے، چاہنے والے تھے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور 18 کا تو ذکر تم نہیں کرتے، صرف 3 کا ذکر کر لیتے ہو، 4 کا ذکر کر لیتے ہو، کبھی ان 72 میں سے بھی تو ذکر کیا کرو۔ اب کعبہ سجا ہوا تھا، آپ چل پڑے۔ جب کعبے سے نکلنے لگے تو صحابہ نے کہا اے حسین، آپ پیدل چل کے مکہ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، آج 8 ذوالحج شریف ہے، آج حج کیا جا رہا ہے، حج شروع ہو چکا ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ حج تو کرتے جائیے، طواف تو کرتے جائیے۔ میں نے بڑا خوب لفظوں کے اندر وہ جناب علی انہوں نے ترجمہ باندھا کسی شاعر نے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم حج کرو، لیکن آج حسین بھی ایک حج کرے گا، تم کعبے کے طواف کرو گے، حسین امام حسین ان لاشوں کا جناب علی طواف کرے گا، تم کعبے کو دیکھو گے، کبھی ادھر آؤ گے، کبھی صحیح مروی کرو گے، حسین امام ابن حسین علی وہ کبھی لاشوں کو اٹھا کر خیموں میں لے جائے گا، تم جب احرام کر کے، تم صحیح مروی کر کے، تم مزدلفہ میں جا کر، تم مینا میں جا کر قربانی کر کے اپنے احرام کھول دو گے، حسین بھی ایک حج کرے گا، جب لاشوں کو اٹھا کے لائے گا، جب خیموں کی طرف آئے گا، لوگ سر منڈوا کے اپنے احرام کھولتے ہیں، امام حسین سر کٹا کے اپنا احرام خود سے لالا سر کر لیں گے۔ فرمایا ایک حج تم بھی کرو گے، ایک حج میں بھی کروں گا، لیکن میرا حج تمام حجوں کی آبرو ہوگا، وہ سارے حجوں کی آبرو ہوگا۔ امام حسین اگر نہ شہید ہوتا، آج گھر گھر میں یزید ہوتا، مسجد میں اذان نہ ہوتی، مسجد میں اذان نہ ہوتی، آج یہ جناب علی شنکارے، آج یہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا اور کبھی محفلیں نہ ہوتی، اذانیں نہ ہوتی، نمازیں نہ پڑھی جاتی، روزے نہ رکھے جاتے اور سارا کچھ ختم ہو جاتا اگر حسین ابن علی شہید نہ ہوتا۔ امام حسین کی شہادت دین کو بچا گئی، آپ کی شہادت نے سارا دین حضور کا بچا لیا ہے۔ کہتے ہیں آپ چل پڑے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کربلا کے میدان کی طرف سفر کیا اور جہاں پہنچے تھے لوگوں نے کہا حضور اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، حضور اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کربلائیں ہمیں ہی راس ہیں، پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آگے نہ چلے، فرمایا نہیں یہی آخری آرامگاہ ہے، اس کی بشارتیں تو حضرت مولا علی نے بھی دی ہیں، اس کی بشارتیں تو جبریل امین بھی دیتے رہے۔ میں نے کہا لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے کسی کو پھانسی کے آرڈر ہو جائے تو وہ موت سے ڈرتا ہے، بلکتا ہے، روتا ہے، قربان جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ کیا خوب ہے، وہ اہل بیت کا گھرانہ جو نازوں سے پلا تھا، جس کی جو لبے نبی کو اور بوسے دیا کرتا تھا، جو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو چوسا کرتا تھا، جن کے آگے صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، جن کے آگے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ امام حسین سے، حسن سے محبت کیا کرتے تھے، آج وہ کافرہ کربل کے جٹیل میدان کے اندر ہے اور پہنچا، اس نے گھیراؤ ڈال لیا فوج سے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، کہا حضور ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ ابن زیاد کی بیعت کریں اور ہمیں کچھ حکم نہیں۔ امام حسین نے فرمایا سن، اگر بیعت کرنی ہوتی تو مدینے کر لیتا، پیسوں کی تجوریاں کھول دی گئی، حکمرانی کا مجھے لالچ دیا گیا، گورنری کا لالچ دیا گیا، اور اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو پھر مدینے کر لیتا، کربلا میں کیوں آتا، میں نے بیعت نہیں کرنی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں۔
آپ نے فرمایا نہیں، حسین ساتھ بھی نہیں چلے گا، یہاں میدان لگے گا، اگر تم نے یہ کوشش کی تو پھر تلواریں باہر آ جائیں گی۔ اور کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو مجھے قتل کرنے کی اجازت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ لڑوں، لیکن آپ نہ پیچھے جا سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ آپ نے فرمایا حسین ابن علی ابن زیاد کی بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ ابن زیاد کی بیعت یزید کی بیعت ہے، اور یزید نے یہ خط لکھا تھا کہ امام حسین کا سر دیکھ دیا جائے، یا وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ کے میری بارگاہ میں رکھا جائے۔ امام ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہا ہے تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے، ہم تو اہل بیت ہیں، ہمارے گھر میں حضرت جبریل امین اترتے ہیں، قرآن کا نزول ہوتا ہے، ہم نے بیعت نہیں کرنی، ہم لڑیں گے، تلواریں باہر آئیں گی، شہادت ہو جائے گی، لیکن بیعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرے۔ یعنی حق کے سامنے ڈٹ جانا، یہی تو حسینیت ہے۔ امام حسین کہہ سکتے تھے نا، گھر میں بیٹھ کر آج کے پیروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو کہتے ہیں ہم نے باہر نہیں نکلنا، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں جی، لوگ ہمارے مرید ہیں جی۔ میں نے کہا حسین سے بڑھ کر کائنات میں پیر کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے ہاتھ تو دنیا دار آ کے چومتے ہیں، جن کے ہاتھ صحابہ چوما کرتے تھے، جن کے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ چوما کرتے تھے، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں حسین جیسا پیر نہیں ملے گا، لیکن آپ نے سارا کچھ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں اپنے ڈیرے لگا لیے۔ ابن کہتے ہیں آپ نے جب ڈیرے لگائے تھے اس وقت سے کوشش جاری تھی، ہر چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے یزید اور امام حسین کے درمیان، لیکن رات کو بیٹھک ہوتی، امام حسین فرماتے نہیں نہیں نہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ وہ ٹائم کو ٹپاتا رہا، ٹالتا رہا۔ 7 محرم الحرام شریف کا جب آغاز ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ہو پھر جان جا، آج ایک ہی بات ہوگی، یا تو حسینیت میں آ جا یا یزیدیت میں چلا جا۔ اور کیونکہ گورنر تھا یزید کا، یزید نے خط لکھا، کبھی تک مجھے جواب کیوں نہیں آیا؟ ابن زیاد نے خط لکھا کہ مجھے بتانا ہو کیا رہا ہے، آج کتنے دن گزر گئے ہیں، حسین ابن علی بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ ہور نے خط لکھنا تھا، ادھر سے شمر آیا۔ شمر نے جب یہ بات دیکھی کہ ہور کے اندر تو لرزش پائی جا رہی ہے، یہ تو حسین کا ساتھی بن رہا ہے، اس نے خط لکھا، اس نے کہا ہور کی گورنری کو ختم کر کے مجھے گورنر بنایا جائے، ورنہ حسین ابن علی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین اور ہور کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، آخری بات یہ ہوئی جب محرم الحرام شریف کی 7 محرم شروع ہوتی ہے اور امام حسین پہ پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، نہر فرات کا پانی آپ پہ بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں، میدان کے اندر کھڑے ہیں، لاہور کو یہ بات کہتے ہیں اور ایک ہی معاملہ ہے، یا حسینیت رکھ لے یا یزیدیت رکھ لے۔ اس نے عرض کیا حضور گورنریت تو پھر مل جائے گی، حسینیت تو نہیں مل رہی۔ آپ نے گھوڑا دوڑا کر حسین کی صف میں شامل ہوا۔ یہ کربلا کے میدان میں حسینی پہلا شخص تھا جس نے امام حسین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ نشاور کر دیا۔ وہ کیسی داستان تھی؟ حسین ابن علی حضور کا بیٹا، کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، اور جس کو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کی تصویر کو دیکھنا ہوتا، حضور نے خود فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھنا ہو حسن کو کھڑا کر لینا، حسین کو کھڑا کر دینا، تصویر محمد بن جائے گی۔ فرمایا صحابہ ترس جایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تصویر مصطفیٰ ہے، اور امام حسین سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ تھے، اور امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب تصویر مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا پھر ہم حسین ابن علی کو کھڑا کر دیتے۔ آج وہ میدان بھی آیا، وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ چبوں کبوں کے مالک، وہ داڑھی رکھنے والے، وہ نمازیں پڑھنے والے، وہ قرآن پڑھنے والے آج سامنے قرآن والوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ جن کے گھر میں قرآن اترا تھا آج ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ یزید بدکار تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بندروں کو نچایا کرتا تھا، اور کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری نہیں کرتا تھا، شریعت کا غدار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ امام حسین ابن علی نے یہ بات کر دی، کہا یزید تیرے ہاتھ میں حسین ہاتھ نہیں دے
सकता, क्योंकि किसी शराबी के हाथ में हुसैन का हाथ नहीं जाता। ये हुसैन इब्न अली है। 7 मुहर्रम को जब पानी बंद होता है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप तशरीफ फरमा है खैमों में, अभी भी बात चल रही थी। वो कहते थे ठीक है, खुतबा दिया, सामने आए 22,000 का लश्कर था जो रवायात में मिलता, मुताबिक रवायत के मुताबिक 22,000 के लश्कर ने घेराव कर लिया। बंदे कितने हैं? 72। बंदे कितने हैं? 72 हैं। आज लोग कहते हैं फलानी पार्टी को बड़े लोगों ने वोट दिए, वो हक पर है। ना ना, हक वोटों से नहीं बनता, हक लोगों से नहीं बनता, हक हुसैन इब्न अली के पास है। अब यजीद तख्त का मालिक था, यजीद बादशाह बगदाद था, और जो जुल्म और सितम उसने किए, जो दास्तानें उसने रकम की, उसमें से ये भी दास्तान वो रकम कर रहा था कि हुसैन इब्न अली का खून आज करबल के मैदान में गिर रहा था। 7 मुहर्रम जो हराम हुसैन में पानी बंद होता है। जब पानी बंद हुआ तो आप तो साबरों की औलाद हैं, सब्र करने वाले हैं, और सब्र का दर्स ये मुस्तफा से मिला था। सब्र हुसैन ये कोई आसान काम नहीं है। जहां इश्क की इंतहा होती है, लोगों के इश्क की इंतहा होती है, वहां इमाम हुसैन के इश्क की इब्तिदा होती है। आज वो रजा बिल रजा चल रहे थे, आज वो रब की रजा पे राजी थे, वरना हुसैन इब्न अली को कौन रोक सकता था। कहते हैं कि जब 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ तो नहर फरात पे पहरे बैठा दिए गए। अब शहजादे करबला का तपता हुआ सेहरा, और उस तपते हुए सेहरा पे हुसैन इब्न अली और आपके छोटे बच्चे भी और शहजादियां भी, आप तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। इमाम हुसैन ने ये बात नहीं कही कि ठीक है तुमने नहर पानी फरात बंद कर दिया, मुझे मैं बैत कर लेता हूं माशाअल्लाह। ना ना, नहर को बंद कर दिया गया, सारा कुछ बंद हो जाता, लेकिन हुसैन इब्न अली कभी बैत नहीं करते। आपने खुतबा इरशाद फरमाया जब 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, फरमाया यजीदो तुमने हम पे पानी बंद किया है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? तुम वो लोग हो जिन लोगों ने हमें खत लिखे, और मैं हुसैन इब्न अली हूं। कायनात के अंदर इस धरती में कोई नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है, मैं नबी की बेटी का बेटा हूं, मैं हुजूर का शहजादा हूं, मैं हुजूर का बेटा हूं। मुझे हुजूर ने कंधों पे खिलाया है, मैं हुजूर की गोद में खेला हूं। लेकिन उन कोफियों पे, उन यजीदियों पे कोई चीज असर नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा हुसैन बस एक ही बात होगी, या बैत कर ले या सर दे दे। फरमाया सारी दे सकता हूं, बैत तो नहीं कर सकता, सारी दे सकता हूं, बैत नहीं कर सकता। और फिर हुसैन इब्न अली ने वो दास्तान रकम करके दिखाई कि सारा 22,000 लश्कर जवान सामने खड़ा है और हुसैन इब्न अली अकेला खड़ा है। आपने तलवार को लहरा दिया, कहा ठीक है अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही चलेगा। दुनिया दंग थी, 10 मुहर्रम हराम शरीफ का दिन था, लोग नमाज जुम्मा को अदा कर रहे थे और हुसैन इब्न अली सारे दिन को बचा रहे थे। आज फर्ज नमाजें पढ़ने वाले भी गौर करें ना, वो हुसैन जिसकी नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई, वो हुसैन इब्न अली। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है और उधर से पैगाम आता है हुसैन बैत कर ले, आज तेरा आखिरी दिन है। आपने कहा अच्छा, ये ललकारा तो बढ़ चुका था। हुसैन इब्न अली दुनिया के अंदर ये फौज का वार कमांडर है जो रात को अपनी फौज को इकट्ठा करके और चराग बंद करके हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए मेरे जवानों, मेरी फौजियों, मेरे सिपाहियों, मुझे पता है तुम मुझ पे जान निसार कर दोगे, लेकिन मैं हुसैन इब्न अली तुम्हें ये बात कहता हूं, जाओ रात का पहरा है, जिसने जाना है चले जाओ। मैं क़यामत के दिन ये गिला भी नहीं करूंगा, मैं हुजूर से ये शिकायत भी नहीं करूंगा कि ये सारे चले गए थे, ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये सिर्फ मेरा खून चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आपने दिया बजा दिया, चराग को बुझा दिया और फरमाया जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब कुछ मिनटों के बाद दिया रोशन हुआ ना तो सारे मौजूद बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हुसैन इब्न अली अगर हमने जाना होता तो हम मदीने से क्यों आते, अगर हमने जाना होता तो मदीने से क्यों आते? वहां सहाबा के बेटे मौजूद थे, वहां जान सारे हुसैन मौजूद थे। उन्होंने कहा हुसैन इब्न अली अगर हम
मरदूद तुम्हें तभी माफ होगा जब हुसैन इब्न अली पे तेरी कुर्बानी लगे। ये कोई आसान काम नहीं था, ये आसान काम नहीं था कि जवान बेटे और जवान बेटियां, जवान शहजादियां और वो छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान के अंदर बिलक रहे हैं और तड़प रहे हैं कि हमें पानी मिल जाए, लेकिन हुसैन इब्न अली एक ही तरासा देते हैं, बस सब्र करो, तुम साबिर की औलाद हो। बैत मांगता है वो मुझसे पानी के बदले, मैं बैत नहीं दे सकता, अपना सर दे सकता। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ 10 मुहर्रम हराम शरीफ का और खून की नदियां ललकारे बजने लग पड़े और करबला के मैदान के अंदर आज वो शहजादे जिनकी ताजीम के लिए लोग उठ के खड़े होते थे, आज वो शहजादे जो सारी, जिनको मेरे नबी पाक ने फरमाया शबाब या अहल जन्ना, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, आज वो आए हुए हैं और वो हजरत मौला अली कायनात के बेटे आए हुए हैं, हजरत इमाम हसन के बेटे आए हुए हैं, हजरत इमाम हुसैन के बेटे आए हुए हैं। किसी का नाम अबू बकर है, कह दो ना सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों, तुम किस किस का रोना रोते हो? तुम्हें अकल नहीं आती? तुम अबू बकर को हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़े करते हो। सुनो, जिसका मौला अली के कितने बेटे थे, वो सब तो नहीं आए, लेकिन आए हुए थे बेटे आप भी चार मौला अली कायनात के बेटे भी तशरीफ फरमा थे। इमाम हुसैन भी तो मौला अली के बेटे हैं ना। किसी का नाम अबू बकर बिन अली था, किसी का नाम उमर बिन अली था, किसका नाम उस्मान बिन अली था। मैंने कहा ये शहजादों का देखो तो सही मंजर क्या पेश कर रहे हैं। इमाम हुसैन सुबह जब सूरज तुलू होता है और कूफी ललकारते हैं, ए हुसैन इब्न अली आप मैदान में आओ, या सर दे दो या बैठ कर लो। आपने फरमाया अच्छा ठहर जाओ। आप वो झोला लेकर, चमड़े का थैला लेकर बाहर निकले और सारे कूफियों इब्ने ज़ियाद के सामने वो थैला आपने अंडेल दिया। जब थैला निकला तो खत मौजूद थे उसमें। फरमाया कूफियों, ये खत तुमने भेजे हैं हुसैन इब्ने अली को, आज तुम बेवफाई कर रहे हो। ये खत देखो, ये खत तो देखो कि तमाम हुज्जत के लिए इब्ने अली ने ये खुतबा इरशाद फरमाया खत देखो, ये तुम्हारी भेजे हुए खत है ना, तुम ही तो कह रहे थे हुसैन इब्ने अली आए। आज हम आए हैं तो मेहमानों से सलूक कैसा कर रहे हैं? आज हम आए हैं तो मेहमानों से सलूक कैसा कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं चल रहा? सुनो फिर इत्माम हुज्जत के लिए हजरत इमाम हुसैन जो खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें सनाए हमद अल्लाह के लिए हैं और दरूद व सलाम मेरे नाना जान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ए कूफे वालों, ए इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों, ए शिमर नाइम के सिपाहियों, सुनो, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। मैं क्या हूं? मैं हुसैन इब्ने अली, तवज्जो मेरी तरफ करेंगे। मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं वो शहजादा हूं जो हुजूर की अहले बैत है, मैं मौला अली कायनात का बेटा हूं। सुनो, मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूं, तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूं। मुझे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मैं मदीने में रहता था, मदीने से चलकर कूफे आया हूं। ये इत्माम हुज्जत के लिए जो इमाम हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन वो कूफी जिन पर नशा था हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत की कुर्सी का नशा बड़ा होता है। आज भी लोग ये देखते नहीं, आप बात करें तो फिर गुस्सा लगता है। ये आईजी, ये डीएसपी, ये सारे जनाब एसपी उसपी, ये सारे कहते हैं हमें हुकूमत का आर्डर है, हमने मस्जिदों से स्पीकर उतारने हैं, हमें हुकूमत का आर्डर है, हमने उलमा को गिरफ्तार करना है, हमें हुकूमत का आर्डर है, हमने मस्जिदों को ताले लगवाने हैं, हमें हुकूमत का आर्डर है, हमने खत्म नबूवत के जनाब हिफाजत करने वालों को गिरफ्तार करना है, नमूसे रिसालत पर जनाब कुर्बान करने वालों को, कुर्बानी देने वालों को गिरफ्तार करना है। हुकूमत का नशा बड़ा होता है, उनको भी हुकूमत का नशा था। आज लोग कहते हैं ना, हमें उलमा कहते हैं यार छोड़ो ना, कैसी बातें करते हैं, पुलिस आ जाए गिरफ्तार। और मैं क्या, ये नशा तो बड़ी देर का है, उनको नशा है गिरफ्तार करने का, हमको नशा है इसके मुस्तफा में कुर्बानी देने का। उनके मामले यजीद के साथ है, हमारे मामले हुसैन के साथ है। वो यजीद के साथी बन गए, यहाँ हुसैनियत की साथ में हम खड़े हो गए। वो ये बात कहते रहे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ए हुसैन इब्ने अली हम तेरे शहजादों को काट डालेंगे। फरमाया सब कुछ लुट जाएगा, लेकिन नाने का दिल तो बच जाएगा ना, मेरे नाने का दिल तो बच जाएगा ना।
कहते हैं फिर वो खुतबा इरशाद फरमाने के बाद अब कुर्बानियां होने लग पड़ी। अब इब्तदा होती है। अब कभी हजरत कासिम तशरीफ लेके जा रहे हैं, हजरत जनाब अली इमाम हुसैन के बेटे तशरीफ लेके जा रहे हैं, इमाम हसन के बेटे जा रहे हैं, मौला अली कायनात के बेटे जा रहे हैं, और कहीं ये साहब के बेटे जा रहे हैं, कभी आलो मोहम्मद जा रहे हैं। फरमाया ये एक एक करके ये कुलबा और ये कबीला जो मदीने से निकला था, वो शहजादे जो हुजूर के घर वाले थे, अब कुर्बानियां जारी हो गई। अब एक एक करके लुट रहे हैं, और जो जाता है वो शहादत का जज्बा लेकर जाता है। जो जाता है, ये बात बताई जा रही थी, इमाम हुसैन अपने बच्चों को भेजकर, अपने जवानों को भेजकर, अपने बूढ़ों को भेजकर ये बात बता रहे थे, ऐ लोगों, जब हक की बात आए फिर पीछे नहीं हटना, कुर्बानी दे देनी है। फिर बच्चों की कुर्बानी। और जालिम जालिम होता है, जालिम जालिम होता है, वो बच्चे नहीं देखता, वो बीबियों को नहीं देखता। जालिम जालिम होता है, जब जुल्म पे उतर आता है फिर छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान कर देता। हुसैन इब्न अली की भी बारी आ गई। हुसैन इब्न, क्योंकि टाइम की किल्लत है, हुसैन इब्न अली की भी बारी आ गई। आप भी सवारी पे सवार होते हैं। सैयदा ज़ैनबा सलामुल्लाह अलैहा मेरे इमाम हुसैन की बहन है। आपने मोहताज नवाज में अर्ज कर रहा हूं, आपने कहा वीर आज तुझे सवार कराने वाला कोई नहीं होगा, ज़ैनब तो है ना। आपने कहा ज़ैनब तू जानती है हमारा इम्तिहान खत्म हो जाएगा, अगला तेरा इम्तिहान है। अब शहजादियों की पर्दादारी का ख्याल रखना ये तेरा काम है। अब आज अजान को बुलंद करना ये तेरा काम है। हमारा इम्तिहान चंद गेटों में खत्म होने वाला है और तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। रवायात में आता जब हुसैन इब्न अली निकले ना, फिर जान ही निकल गई। फिर ख्यालों में वो आवाजें आई और वो तड़पने की आवाजें आई, जो नौजवान बेटे देकर और छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान करके भी अपना पीछे एक कदम नहीं हटे। और शहजादियों ने ये नहीं कहा ऐ हुसैन इब्न अली ये सारे बेटे तूने कुर्बान कर दिए, ना ना, सैयदा ज़ैनबा के 2 बेटे थे और वो मोहम्मद, और वो छोटे बच्चे थे, 8 साल की उम्र थी। आप लेकर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आई, कहा ए मेरे भाई ये भी अपने नामे के दीन पे कुर्बान होना चाहते हैं, कोई ऐसी दास्तान है तो लाकर बताओ ना। आपको थोड़ी सी बात हो जाए तो हम बच्चा मास्जिद में जलसे पर उन्हें भेजते, भाई मास्जिद में पता नहीं क्या मामले हैं, भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, बम धमाके हो जाए, ये हो जाएगा। हम तो इतने दीन के जनाब अली ठेकेदार हैं, इतने दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हुसैन इब्न अली की जिंदगी को भी पढ़ना चाहिए। फरमाया ये छोटे छोटे बच्चे हुजूर कुर्बान होना चाहते। फरमाया ऐ ज़ैनब ये बहुत छोटे हैं, तलवार नहीं उठा सकते। वो बच्चे बोल के कहने लगे तलवार तो नहीं उठा सकते, सीना तो दे सकते हैं ना, हम सवारी पर सवार होकर जा तो सकते हैं ना। अब हुसैन इब्न अली की भी बारी आई हुई थी। आप तशरीफ फरमा हुए, सैयदा ज़ैनबा को वसीयतें की और वो दस्तार हैदरी सर पे बांधी, तलवार हैदरी हाथ में पकड़ ली। कहा ज़ैनब तो जानती है ना ये दस्तार हुजूर की दी हुई है और ये तलवार हैदर करार की दी हुई है। और ये तलवार पकड़कर हुसैन खैमे से बाहर निकले तो सारी शहजादियां पर्दे की ओर देख रही थी और वो कहने लगी हुसैन इब्न अली तुम तो ठहर जाओ, तुम तो ठहर जाओ। फरमाने लगे जाने दो, आज मुझे नाने की डूबती हुई कश्ती को बचाने दो। फरमाया दुनिया क्या कहेगी, हुसैन इब्न अली ने सबको शहीद करवा दिया और खुद रुक गया। नहीं नहीं, उन्होंने फिर कहा, यजीदियों ने फिर कहा हुसैन तू ही बचा है और हम ये बात कहते हैं कि अगर तू बैठ कर ले तो छोड़ देते हैं। फरमाया जिसने 71 तन दे दिए, 72 जाने में क्या होता है, 71 तो मैंने कुर्बान कर दिए, अब मैं भी तो आ रहा हूं। अब हुसैन इब्न अली अपना दस्तार बांधकर, अपना जुब्बा पहनकर, तलवार हैदरी निकाल कर सवारी पे सवार होकर मोहम्मदी के चार से जब मोहम्मदी शेर निकलता है, सफों की सफे उलट जाती है। लोग कहते हैं ये कौन आ रहा है, ये कौन सा जी सवार है। लोग पूछते हैं अरे ये कौन है, बताओ तो सही, क्योंकि आपकी शक्ल सूरत और शक्ल सूरत के अंदर हुजूर के मुशाबा भी थे ना। जब आप आ रहे थे फिर वो उसने क्या खूब कहा, कहने लगे अच्छा अच्छा ये कौन है, ये कौन है, कौन आ रहा है। आपने आवाज दी, कहा लोगों सुनो मुझे हुसैन इब्न अली कहते हैं, मैं हुजूर की बेटी का बेटा, कायनात में हुजूर की बेटी का कोई बेटा नहीं,
کائنات کے اندر کسی نبی کا بیٹی کا بیٹا نہیں، میں حسین ابن علی آیا۔ میں نے کہا یزیدیوں، آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں حسین نے بغاوت کی تھی یزید سے۔ حسین باغی تھے معاذ اللہ، انہوں نے یزید امیر المومنین پہ کتابیں لکھ لی، یزید کو امیر المومنین کہا۔ میں نے کہا اچھا کہہ لو یزید کو امیر المومنین، لیکن یاد رکھنا البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھنے والا لکھتا ہے یزید شراب کو حلال قرار دیتا تھا، یزید زنا کو حلال قرار دیتا تھا، یزید بندروں کے ناچ نچواتا تھا، یزید ہنڈیوں کو نچاتا تھا، یزید اسلام کی دھجیاں اڑاتا تھا۔ میں نے کہا دے لو اس کا ساتھ، امیر المومنین کہو اس کو، جو مرضی کہو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن یزید کی صف میں اٹھاؤ جاؤ گے اور تمہارے سر شرمندہ رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارا امام حسین ہے، ہمارے سر بلند رہیں گے۔ یہ کیسی داستان تھی۔ حسین ابن علی چلے، محتاط روایتیں میں بیان کر رہا ہوں اور میں پورے وصول کے ساتھ یہ بات البدایہ والنہایہ والے نے ساری لکھی ہے، اور وہ کہتا ہے جب حسین ابن علی چلتے ہیں لوگ دنگ تھے، ہاں لوگ دنگ تھے، فوجیں رک گئی تھی، یہ تو حسین ابن علی آ رہا تھا۔ آپ نے خطبہ ایسا ارشاد فرمایا تھا، خطبہ ایسا کیوں؟ ارے بابا یہ خطابت ان کے گھر کی لونڈی لگتی ہے، جب وہ بولتے ہیں تو پھر لوگ سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب حسین ابن علی جن کے گھر قرآن اترا ہے، جب حسین ابن علی قرآن پڑھتا ہے پھر تو کیا بات ہے نا، کیونکہ قرآن ان کے گھر میں اترا تھا، وہ قرآن والے تھے۔ اب حسین ابن علی نے وہ خطبہ ارشاد فرما کے ایڑی لگائی اور صفوں کے اندر جا گھسے۔ اب تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، حسین ابن علی لڑ رہے تھے 22,000 لشکر کے سامنے، وہ اکیلا جناب علی جوان تھا۔ اب تلواروں کے بھی زخم آ رہے تھے اور تیر بھی لگ رہے تھے، تیروں کی برسات ہو رہی تھی۔ جو شمر لعین تھا اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا لوگوں حملہ کر امام حسین پہ، اگر رک گئے نا تو پھر آج فتح حسین کی ہو جائے گی۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کبھی کبھی مر کر بھی فتح ہو جاتی ہے، وہ تو حکومت کے نشے کے اندر تھے۔ اب حسین ابن علی نے صف کے اندر گھستے ہیں، تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، وہ شیر ڈٹا ہوا تھا، اپنی چھاتی پہ سارے بات کھا رہا تھا، تلواریں چل رہی تھی، آپ بھی تلوار چلا رہے تھے اور زخم اتنے لگے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں ہے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ہے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ آج حسین ابن علی لڑ رہا تھا، کائنات کے اندر ایسی تاریخ رقم ہو رہی تھی کہ آج وہ جناب علی جو ہندو تھا، جو قائد اعظم کے ساتھ جنگ لڑتا رہا قانون کی، اور وہ جناب علی سامنے اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں چھوڑ دیتا سارا کچھ، لیکن جب مسلمانوں کے حسین ابن علی کو دیکھتا ہوں پھر میرا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ 72 تھے تو 22,000 سامنے ڈٹ گئے، تو کہتا ہے یہ بال یقین حسین ہے۔ کہتے ہیں جب امام حسین کو زخم زیادہ لگے اور آپ سواری سے تشریف لاتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے رحم سے قرآن گرتا ہے، اور تشریف لاتے ہیں سواری سے۔ کہتے ہیں کئی منٹ امام حسین ان نیزوں پہ رہے، نیزوں کی انیوں پہ رہے، تلواروں کی انیوں پہ رہے۔ امام حسین آتے ہوئے بھی وقت لگا، اور جو پہن آپ کا اتارا گیا تھا، جو جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا، 113 زخم تیروں کے موجود تھے اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین وہ کہتے ہیں یہ کون حق پرست ہے کہ رضائے حق میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1000 ہاں کا حوصلہ شکست ہے۔ ارے بابا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، اور جب زمین پر تشریف لائے اور وہ تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئی، جب پہن اتارا گیا تو کہتے ہیں کہ جو نیزوں کے گھاؤ آپ کے جسم میں لگے تھے ان کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کتنے لگے ہیں۔ ایک نیزے کی انی آپ کے جسم کے اندر ٹوٹ چکی تھی، اور امام حسین فرش زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ آج دھرتی کا کلیجہ ہل رہا تھا کہ کائنات میں یہ کیا ہو رہا ہے۔
آسمان پہ سرخی چھائی ہوئی تھی۔ البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے جب امام حسین شہید ہوتے ہیں آسمان کی سرخی زیادہ ہوتی ہے، پتھروں کو اٹھایا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے۔ کائنات میں آج حضور کی بیٹی کے بیٹے کو، حضور کے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے، امام حسین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فرمایا چرند پرند بھی خاموش تھے، فلک بھی دیکھ رہا تھا۔ آج صبر حسین کیا ہے؟ آپ تشریف لاتے ہیں زمین فرش پہ، جب تشریف لائے اور وہ شمر لائن آگے بڑھا، خولی آگے بڑھا، اور وہ یزید ابن زیاد جو دنیا کا لالچی کتا تھا وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب شمر نے حضرت امام حسین کی چھاتی پہ سوار ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدق اللہ و صدق الرسول، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، میرے نانے نے سچ فرمایا تھا، میرے نانے نے سچ فرمایا تھا۔ شمر لائن کہتا ہے کیا کہا تھا حضور نے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں حضور نے ایک دن کہا تھا حسین میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے چت کبرا کتا تیرے خون کے اندر منہ مار رہا ہے، اور آج میرے نبی کی بات سچ ہو گئی۔ وہ تو غیبوں کی خبریں رکھنے والا ہے، وہ تو غیب دان نبی ہے۔ آج حضور کی خبر سچ ہو گئی ہے، آج حضور کی خبر سچ ہو گئی، کیونکہ شمر کے جسم میں فلبیری کے نشان تھے اور وہ چت کبرا بنا ہوا تھا۔ فرمایا تو وہی چت کبرا کتا ہے جو آج میری چھاتی پر سوار ہے۔ امام اس کو غصہ آیا، امام حسین نے پلٹا کھایا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ کہا اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض و معروض ہوئے، سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگے اے اللہ دیکھ لے میں تیری رضا پہ راضی ہوں، رضا بن قضائے کا و تسلیم الرضائے کا۔ یا اللہ میں نے اوف بھی نہیں کیا، میں نے علی اکبر کی جوانی دے دی، میں نے قاسم کی جوانی دے دی، یا اللہ دیکھ لے میں نے اوف بھی نہیں کیا، کہیں صابروں میں میرا نام نہ کاٹ دیا جائے۔ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں و تسلیم الرضائے کا، یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ بات کہی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ دیا۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کمینہ اور لعین شخص جو امام حسین کے سر انور کو اتارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اب سر انور اترا تھا، تلوار سے اس نے سر انور کو اتار لیا۔ کہتے ہیں بڑے بڑے آگے بڑے پر جرت نہیں پڑی، جرت نہیں پڑی یہ سوچ کر پیچھے ہٹے کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ حضور کا بیٹا ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ مولا علی کائنات کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں پیچھے ہٹ کے لوگ بڑے بڑے سر اتارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ یہ اس وقت بخت خولی کے ہاتھ میں یہ تلوار آئی جس نے سر حسین کو اتار دیا، اور سر حسین اتار کے انہوں نے سر کو نیزے پہ بلند کیا۔ اب گھوڑا واپس بڑھا نا خیمے کی طرف تو سیدہ زینبہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کی بہن کہنے لگی اے خیمے والوں حسین کا گھوڑا خالی آ رہا۔ اس میدان سے جو گھوڑا خالی آئے پھر سمجھتی ہو نا کیا ہوتا ہے، لگتا ہے حسین شہید ہو چکے ہیں۔ آج دھرتی کانپ رہی تھی کہ حسین ابن علی کا خون زمین پہ گرا ہے، آج دھرتی کانپ رہی تھی کہ حسین ابن علی کا، اور یہ البدایہ والنہایہ والے نے یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس پتھر کو بھی اٹھاتے تھے اس سے خون نکلتا تھا، اور یہ منظر کئی دن رہا کہ خون کی ہولی اور خون کی وہ جو لال کی تھی آسمان پہ چھائی رہی، سورج نظر نہیں آیا۔ ابن کثیر والا جو ہے اس نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کیونکہ یہ ظلم کی وہ داستان تھی جس کو یزید نے رقم کیا۔ اب حسین ابن علی کا سر نیزے پر تھا، اور حسین ابن علی وہ سر کو جھکانا چاہتے تھے، وہ سر کو جھکانا چاہتے کہ حسین کا سر جھک جائے، مولا تیری قدرت پہ قربان جائے۔ حسین ابن علی کا سر تو پھر بھی اونچا ہے، اور منہ میں زبان سے رب کے قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو رب کی راہ میں مارے جائیں وہ شہید ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ جن کو قتل کر دیا گمان نہ کرنا ان کے بارے میں، ان کو مردہ نہ کہہ دینا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اس زندگی کا پریکٹیکل امام حسین نے دنیا کے اندر کر کے بتا دیا۔ کہتے ہیں جب رات پڑی، شام ڈل چکی تھی، اور حضرت سید زین العابدین جو کہ بیمار تھے، جن کی نسل آگے چلی، امام حسین کی نسل جن کی وجہ سے چلی ہے، وہ زین العابدین بیمار تھے۔ حضرت زینبہ باہر نکلی تلوار لے کر،
فرمایا زین العابدین اس کی عجیب تھوڑی، فرمایا آج اذان بھی تو پڑھے گا، تکبیر بھی تو پڑھے گا، امامت بھی تو کرے گا، یہ سب پیچھے ہوں گے۔ آج اس کربل کے میدان کے اندر جس نام کو مٹایا جا رہا تھا، اللہ اکبر کی صداؤں کو ختم کیا جا رہا تھا، حضور کی ختم نبوت پہ حملے ہو رہے تھے، حضور کی ناموس پر حملے ہو رہے تھے، اور دین مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے جس حسین کو شہید کیا تھا، وہی کربل کی زمین تھی جہاں زین العابدین نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور فرمانے لگے سیدہ زینب کہ دیکھ لو جس نام کو تم مٹانا چاہتے تھے آج بھی کربل کے میدان میں زندہ اور جوید ہے۔ حسین کا قتل ہونا، حسین کا شہید ہونا، یہ دین مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ اگر آپ آج ہم سے تو پوچھیں کہ یہ دین کہاں سے ملا ہے، ہم تو یہی کہیں گے یہ دین حسین ابن علی نے دیا ہے۔ اور خواجہ اجمیر حضور خواجہ معین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ نے وبا کے دوہل یہ کیا دیا؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کون ہے، ہمارا تو بادشاہ بھی حسین ہے، ہمارا تو دین بھی حسین ہے۔ فرمایا جب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، ایمان میں تزلزل آتا ہے، تو لوگ دین کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، دین کی پناہ لیتے ہیں، لیکن سنو جب دین پہ لرزہ بمطاری ہوا، جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین ابن علی کی پناہ میں آیا ہے، اس نے حسین کی پناہ مانگی ہے، اور حسین نے ننانوے کے دین کو زندہ کر دیا ہے۔ ہمارا کل بھی یہی اعلان تھا، ہمارا آج بھی یہی اعلان ہے۔ اس مالو کے پنڈوری کے اہل سنت و جماعت کے سٹیج سے ہم آج بھی کہتے ہیں یزید لعنتی ہو گیا، یزید جناب علی لعنت کا مستحق ٹھہرا، اور یزید وہ شرافی زانی اور بڑے بڑے تماشے کرنے والا، حضور کی شریعت کو پامال کرنے والا، قرآن کی حدوں کو عبور کرنے والا، سنو ہمارے سامنے یزید آج بھی لعنتی تھا، یزید کل بھی لعنتی ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا۔ اگر تمہیں یزید سے اتنا پیار ہے نا تو پھر اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھ لو، ابن زیاد رکھ لو، شمر رکھ لو، لیکن سنو یزید کا نام لیتے ہوئے تمہارا سر جھک جائے گا، یزید کا نام لیتے ہوئے تمہارا سر جھک جائے گا۔ ہم جب بھی حسین کا نام لیں گے سر اٹھا کے نام لیں گے، بولو نا ہمارا امام حسین ابن علی ہے، ہمارا امام اے حسین ابن علی۔ آج یہ آنسو کا جو خراج ہے حسین کی زندگی کی دلیل ہے، یہ آنسو کا جو خراج ہے حسینیت کی زندگی کی دلیل ہے کہ حسین مر کر بھی زندہ رہا اور یزید زندہ رہ کر بھی مر گیا، ختم ہو گیا، تشخص ختم ہو گیا۔ آج گلی گلی میں کون ہے؟ کوئی غلام حسین ہے، کوئی فرید حسین ہے، کوئی خادم حسین ہے، لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یزید حسین ابن علی کے نام لینے والے ہیں۔ ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں ہمارا امام حسین ابن علی ہے۔ ہمارا امام کون ہے جی؟ حسین ابن علی۔ سب گج کے بولے ہمارا امام کون ہے؟ آئیے امام حسین کی طرح سر اٹھا کے جیے، جب حق کی بات آئے تو سر اٹھا کے جیے، سر اٹھا کے رہے، کیونکہ حق کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی، حق قتل ہو کر بھی حق ہی رہتا ہے اور باطل زندہ رہ کر بھی باطل ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حسینیت